جب کوئی بھکاری ہوتا ہے، بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، تو جب وہ کہیں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو بھکاری بھی کئی کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک بھکاری تو وہی ہے، کھڑا ہو گیا، لائیے دیجیے، ہاتھ پھیلا دیے، بس خاموش۔ اور ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو پہلے دروازے پہ آتا ہے، پھر صدائیں لگاتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، بڑا تمہیں دیا ہے اللہ نے، بڑا نوازا ہے، گاڑیاں اور بڑھتی رہیں بیٹے، سرسبز و شاداب رہیں، گھر تمہارے آباد رہیں، دعائیں دیتا ہے، شان بیان کرتا ہے، پھر اپنے سوال کو رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے کہ تعریفیں اسی لیے کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اسے عطا کیا جائے، تو اسے دے دیتا ہے۔ اب کچھ بھکاری ہوتے ہیں کہ ہر دروازے ہر چوکھٹ پہ جاتے ہیں، تو جب وہ ہر چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو دینے والا اسے اسی طریقے سے دیتا ہے، مثال کے طور پہ آٹا دے دیا، 5 روپے دے دیے، اسے معلوم ہے کہ پیچھے سے بھی یہ لے کر کے آیا ہے۔ لیکن ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو آنے کے بعد سارے راستے چھوڑ چھاڑ کے، ساری گلیاں کراس کر کے ایک در پہ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد پھر کہہ رہا ہے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کی صاحب آپ شاداب رہیں، آپ آباد رہیں، خوشحال رہیں، میں تو کسی کے پاس نہیں گیا ہوں، میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں، صرف آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر اب اسے 5 روپے نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ مالک یہ سوچتا ہے کہ یہ آیا ہی میرے پاس ہے، صرف مجھ سے ہی لینے آیا ہے، لہٰذا اب اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ اس کی مدد پوری اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے مالک تمام تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اے اللہ تو اس دنیا کا ہی مالک نہیں ہے، یوم جزا کا بھی مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے، جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا اس دن تو مالک ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک اے اللہ، اے میرے رب، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، بندگی بھی تیری کرتے ہیں، ہم کسی اور در پہ اپنا دامن نہیں پھیلاتے ہیں، ہم کسی اور در پہ اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی در پہ آتے ہیں، تیرے ہی در پہ سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اے مالک ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو تجھی سے ہی تو مانگیں گے نا، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تو مجھے عطا فرما، ہماری مدد تو فرما۔ گویا وہ بندہ، وہ بھکاری جو کسی چوکھٹ پہ نہیں مانگتا، صرف ایک چوکھٹ پہ مانگتا ہے تو اسے زیادہ ملتا ہے، یہ وہ جو بندہ ہے نا اللہ کا، جو اللہ کی پہلے تعریفیں کر رہا ہے اس کی شان کے مطابق، اب جب دنیا میں کوئی بندہ مانگتا ہے کسی کے پاس جا کر کے خالص اس سے مانگتا ہے تو وہ اسے اتنا زیادہ دے دیتا ہے، تو سوچو وہ اللہ کتنا زیادہ عطا کرے گا جو ساری کائنات کا مالک ہے، سارے عالموں کا مالک ہے، جو رب العالمین کہلاتا ہے، اس کی شان کیا ہوگی، کس شان سے عطا کرے گا اپنے بندے کو۔ اس سورہ مبارکہ میں جو سورہ فاتحہ ہے، اس میں بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر گزارشیں کرو، عاجزانہ طور پر اللہ کی تعریفیں کرو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، اس کی بڑائی کرو، اس کی بلندی بیان کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو مالک ہم تو کسی در پہ سجدہ کرنے نہیں جاتے ہیں، ہم کسی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے نہیں جاتے ہیں، سجدہ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ہم مسجد میں چلے آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تو جب سجدہ تجھے کرتے ہیں تو مالک مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، مجھے عطا فرما۔ اب وہ تیری شان ہے، تو حضور کے ذریعے عطا فرما، تو غوث پاک کے ذریعے سے عطا فرما، تو خواجہ صاحب کے ذریعے سے عطا فرما، عطا فرمانے والا تو ہے، تو کسی کے ذریعے بھی عطا فرما، لیکن ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں عطا فرما، حقیقی مددگار تو ہی ہے، حقیقی کارساز تو ہی ہے، تو جس کے ذریعے چاہ ہماری مدد فرما، اپنے محبوب کے ذریعے مدد فرما۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت بن کر کے آئے ہیں کائنات کے لیے، ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ اگر چاہے گا تو حضور کے ذریعے ہماری مدد فرما دے گا، اب ان کے محبوب ہیں، ان کے مقرب بندے ہیں، ان کے نبی ہیں، ان کے محبوب ہیں، ان کے خاص چنندہ رسول ہیں، تو ان کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ تو ایک تو اس کا لطیف